ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا آل نبی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوگا۔ بس میں انہی 4 مصروں کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی قدم بوسی کرتے ہوئے یوں عرض کروں گا کہ سر محفل عقیدت سے بھرا فرمان لایا ہوں، سر محفل عقیدت سے بھرا فرمان لایا ہوں، محمد مصطفیٰ کے دین پر ایمان لایا ہوں، محمد مصطفیٰ کے دین پر ایمان لایا ہوں، اور تمامی اہل سنت کے لیے آج میں جلسے میں، تمامی اہل سنت کے لیے آج میں جلسے میں بریلی سے رضا کے عشق کا فیضان لایا ہوں۔ آئیے نعرہ تکبیر رسالت صاحب حضرت کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی سید آصف اقبال صاحب قبلہ، سید آصف اقبال صاحب قبلہ، خلوص نظر کروں جو اختیار میں ہے، خلوص نظر کروں جو اختیار میں ہے، حضور ارشاد فرمائے ہر شخص انتظار میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستارہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سربراہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بسترہ ذکلی دے کرم کشا۔ حاضرین گرامی محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس مبارکہ، وہ بھی تاریخ ساز ریکارڈ توڑ جلوس نکال کر اپنے عاشق رسول ہونے کا زبردست ثبوت پیش کیا ہے۔ آپ کو بہت بہت بدائی ہو، مبارکباد ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو نظر بد سے بچائے رکھے، دن دنی ترقی آپ کو نصیب عطا فرمائے، اور آپ کے اس علاقے پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ علاقہ جس میں پہلی مرتبہ آمد ہوئی ہے، بھلے ہی ہماری آپ کی ملاقات پہلی ہے، لیکن دل کے اندر اس جگہ کا مقام بچپن سے ہے۔ بچپن سے جب پڑھتے تھے
تبھی سے مومن آباد امبا جگائی نام سنتے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں کی ایک عظیم شخصیت حضرت صوفی عبداللہ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ بچوں کو لاتے اور دارالعلوم حنفیہ سنیہ مالیگاؤں میں داخل کرواتے، باقاعدہ آس پاس جہاں کہیں دورہ ہو تو وہاں تشریف ضرور لاتے اور بچوں کا حال چال لیتے، اراکین سے مدرسے کے مدرسین سے بات چیت کرتے اور بچوں کی تعلیم پر توجہ دلاتے، اور کچھ مدرسے کی امداد بھی فرماتے۔ اس طور پر ہم نے دیکھا ہے وہ بھولی صورت والا، سبحان اللہ، ایک مرد قلندر، سبحان اللہ، جاری رہے گا، جاری رہے گا، صوفی باصفا جس کے دل میں مسلک اعلیٰ حضرت کا حقیقی درد تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میں تو کہتا ہوں کہ بڑے بڑوں کے ذہن و دماغ فکر و خیال میں جو بات نہ آئی وہ صوفی ملت کے ذہن میں پہلے آ چکی تھی۔ ظاہر بات ہے ہم یہاں الجامعۃ الاشرفیہ جیسی عمارت تو قائم نہیں کر سکتے، ویسے مدرسین کا پورا مطلب اجتماع تو نہیں کر سکتے، اگر مدرسین بھی لے آئے، عمارت بھی کھڑی کر دی، زمین بھی خرید لی، سب کچھ اہتمام کر لیا، لیکن وہ پڑھائی کا ماحول تو پیدا نہیں کر سکتے۔ حضرت نے فرمایا تو کیوں ہاتھی پالنا اور دماغ کو ٹینشن لینا، سیدھے بچوں کو اس بڑے ادارے میں پہنچا دو، سبحان اللہ، بے شک، پورا فیض مل جائے گا۔ اور ماشاءاللہ پورے علاقے کے اندر حضرت کے فیض یافتہ حفاظ علماء کی ایک زبردست فوج نظر آتی ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صوفی باصفا، فیضان صوفی عبداللہ شاہ ابراہیم، خدا رحمت کند ایب عاشقان پاک کی نترا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، آج یہ اجلاس یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مرد قلندر کی محنتیں رائے گا نہیں گئی، جہاں اس نے دین کی پاسبانی کے لیے اور پاسداری کے لیے اور حفاظت کے لیے جہاں ایسی علماء کی فوج تیار کی ہے، وہیں اپنے جیالے اور چاہنے والوں کی ایک ٹھاٹے مارتی ہوئی فوج اور سمندر بھی یہاں پیدا فرما دیا۔ مومن آباد کے بچے کے دل میں حضرت کے لیے عقیدت کے چراغ روشن ہے۔ دوستان گرامی، رب تبارک و تعالی حضرت کی تربت اطہر پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے۔ حاضرین، آج کا یہ اجلاس مجھ سے پیشرو خطیب میرے کرم فرما اور میرے محسن، میرے بہت بڑے ہیں، میرے مربی ہیں حضرت علامہ وقار احمد عزیزی صاحب قبلہ نے اتنی مدلل، مفصل، بہترین، شاندار، جاندار، جامع، معنی، کامل ایسی تقریر کر دی ہے کہ اب کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آ گیا ہوں تو چھوڑوں گا نہیں، ہے نا؟ ہاں، اس لیے کہ سرکار کی مدح خانوں میں کہیں کونے میں ہمارا بھی نام آ جائے، ہے نا؟ لہذا جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل شارٹ بٹ سیٹ ڈائریکٹ آپریشن تو ہو چکا، اب ڈائریکٹ ان کی مرم پٹی کر کے آگے چلتے ہیں۔ دوستان گرامی، لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں صحابہ نے کہاں منایا؟ اب یہ سن دیکھ، میرے استاد فرمایا کرتے تھے بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری
बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आता। मुस्लिम शरीफ भी पढ़ने के लिए कामिल मुस्लिम होना जरूरी है। मुस्लिम ही नहीं तो भला कैसे मुस्लिम शरीफ पढ़ पाएगा? ये तो मोमिनाबाद है। इंशाअल्लाह ईमान वालों के सामने ईमान की बातें होगी। हाजरीन सुनो, एक जबरदस्त मुहद्दिस गुजरे हैं, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे इलाहाबादी। आप बोलेंगे मुहद्दिसे दहलवी ना, मुहद्दिसे दहलवी अलग है, एक है मुहद्दिसे इलाहाबादी जो हिजरत करके मक्का शरीफ चले गए थे, इसलिए उनको मुहाजिर मक्की भी कहा जाता है। और मक्का शरीफ में रहते थे। सरकार आला हजरत के हम असर और हम ज़माना हुजूर आला हजरत जब हज के लिए जाते 4 बुजुर्गों से मुलाकात ज़रूर किया करते थे। उनमें से एक ये हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म, जिसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया और उसको टाइटल नेम दिया गया है मीलादे मुस्तफ़ा बज़बानी मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सन 1307 में ये किताब पहली मर्तबा जब छपी है तो इसके ऊपर तकरीज जो लिखा है, तकरीज यानी जब कोई किताब लिखता है तो बड़े के पास देता है, हजरत जरा देखिए किताब सही है कि नहीं है, कहाँ गलत है, कैसी अच्छी है, बुरी है, कुछ कमी बेशी जो भी है आप अपना इज़हार ख्याल दे दीजिए। यानी क्रॉस चेकिंग के लिए और अपना रिमार्क देने के लिए बाकायदा बड़ों के पास किताब पेश की जाती है और बड़े जो रिमार्क देते हैं उसी को कहते हैं तकरीज। ये किताब के ऊपर तकरीज लिखी है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने। अब ये कौन है? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ये दूसरे ग्रुप के बड़े बड़े जो सरदार लोग हैं उनके पीरो मुर्शिद जो टनाटन सुन्नी थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेटवी, इनके पीरो मुर्शिद। उन्होंने बाकायदा जब मिलादुल नबी पर ये किताब देखी, पढ़कर उस पर बाकायदा अपना स्टेटमेंट लिखा है, किताब बहुत वेरी गुड है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से मिलाद मनाने का ज़ौक़ो शौक़ो जज्बा बेदार होता है और रूहानियत में तरोताज़गी पैदा होती है। बेहतरीन किताब है। उस किताब का हवाला आपको देता हूँ, सुनेंगे? हाँ, घर की बाकायदा उनके हवाला ये है कि हजरत आमिर अंसारी सहाबी रसूल जो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे, मदीने के रहने वाले जो सहाबा उनको अंसार कहा जाता है क्योंकि मक्का शरीफ छोड़कर जो मदीना आए थे उनकी खिदमत करना, मदद करना, उनका ताउन करना ये ख़ास काम था मदीना मुनव्वरा के रहवासी सहाबाए किराम का, इसलिए उनको अंसार लक़ब दिया गया और उनका निक नेम ये अंसार करार पाया। तो हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं आमिर अंसारी अन्नहु मर्र मअन नबी अबी दरदाए अन्नहु मर्र मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अंसारी व काना युअल्लिमु वक़ाया विलादतिही लिअबनाइही व अशीरतिही। सुभान अल्लाह। हदीस के अल्फाज ये है कि हजरत अबू दरदा अंसारी साहबी रसूल हुजूर के साथ में गुजर रहे थे, रास्ते में हजरत आमिर अंसारी का मकान था, मकान के पास से गुजरे तो कुछ शोर और आवाज़ महसूस हुई। आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ तशरीफ़ फरमाते हजरत अबू अय्यूब अंसारी के साथ में, फरमाया देखो तो क्या बात है। दरवाज़ा खोला गया, अंदर का मंजर ये था, आमिर अंसारी साहबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अपने बाल बच्चों को लेकर और अपने कुंबे कबीले फैमिली वाले पूरे ख़ानदान वालों को बैठाकर
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات سکھا رہے تھے. الفاظ دیکھو، کانا یعلم وقایع ولادتہ لابنائہ وعشیرتہ، اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے خاندان والوں کو حضور کی وقائع ولادت کے واقعات سکھا رہے تھے. سمجھ میں ہی بات. وہ کانا یقول، اور کہہ رہے تھے ھذا الیوم، یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے. یعنی وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بھی بچوں کو بیٹھا کر. پتا چلا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بال بچوں کو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سکھائے، بتائیں، حضور کی ولادت کے واقعات سنائیں. بلکہ حدیث پر ایک حدیث یاد آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی شیر خدا راوی ہے، سبحان اللہ. کون؟ باب العلم. کون؟ علی مرتضی، سبحان اللہ. کون؟ شیر خدا، سبحان اللہ. ارے وہ علی جن کا نام دبلا پتلا سنی بھی لے لے اور یا علی کہہ کر کسی این بینڈ کو مار دے، اس کی سارے انچر پنچر ڈھیلے ہو جاتے. سمجھ لیکن وہ مولا علی روایت کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کیا کریں؟ ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو. یہ حضور کا فرمان ہے. جلسے سے جائیں گے، شیرنی ملے نہ ملے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کے یہ 3 فرمان، یہ آج کا انعام اور میلاد النبی کی سوغات سمجھ کر لے جانا. آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو. یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں بول سکتے اور ایسے نہیں چھوٹ سکتے. انجمن میں مولانا نے پڑھانے کو ہونا تھا، مولانا نے پڑھانے کو ہونا تھا. ارے ایک مولانا بیچارے 100-150 بچوں کو وہاں جمع کر دیتے مغرب سے عشاء کے بیچ گھنٹے بھر کے اندر. وہ بھی حضرت 2 کان ہوتے ہوئے 6 لوگوں کا سبق سنتے ہیں اور کرامت ان کی جیتے جی سمجھ لیجئے، زندہ ولی مان لیجئے کہ 6 بچوں کا سبق سنتے، سب کی تصحیح بھی کرتے، سب کو سبق بھی دیتے، سب کی حاضری بھی لیتے، چلانے والے کو خاموش بھی کراتے، خاموش والے کو شاباشی بھی دیتے، سب کچھ کرتے. 1 گھنٹے کے اندر 150 بچے کو کوئی پرائمری اسکول کا ٹیچر سنبھال کے بتا دے تو بھلا چیلنج ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن مولانا صاحب کتنا پڑھائیں گے، لیکن یہ آج جو کچھ بھی رمک دمک چمک نظر آ رہی ہے نا، یہ علماء کرام اور یہ اساتذہ اور یہ استادوں کا کرم ہے کہ انہوں نے جو چھڑی مار کے پڑھایا ہے وہی انا با انا ہے نا، آنا اونا اونا، یہ سب پڑھانے کی برکت ہے کہ آج میلاد النبی منا رہے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال سب کچھ ٹھیکہ مولانا نے نہیں لیا، حضور نے خاص اپنی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالنے کی ذمہ داری ماں باپ کے سر ڈالی ہے. ہاں، ماں نے کہنا چاہیے ہمارے آقا کتنے پیارے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار کا نام آئے چوم کر آنکھوں سے لگاؤ، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالو اور ڈلواؤ. یقین جان لو بچے کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ شیو ہو جاتا ہے، اس کی فطرت و جبلت بن جاتی ہے، اس کی چھٹی کے دودھ کے اندر یہ تعلیم شامل ہو جاتی ہے. اور چاہے پھر اس کو کوئی کتنا کیوں نہ چکر میں لے جائے، ادھر ادھر پھلائے، چلت پھرت کرائے، لیکن وہ ڈگمگا نہیں سکتا. اس لیے کہ جب ماں نے سکھا دیا اعلیٰ حضرت کا مسلک اور باپ نے پلا دیا مسلک اعلیٰ حضرت، تو پھر کوئی ایرا گہرا اس کے دل سے محبت رسول کو کھرچ نہیں سکتا. تو پتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بچوں کے دلوں میں ڈالنا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری. حب نبیکم، اور دوسری بات وحب اہل بیتہ،
اور رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت دل میں ڈالو. سمجھ میں آیا؟ سادات کرام کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، حضرت علی اکبر کی محبت، حضرت علی اصغر کی محبت، یہ اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو. یہ ماں باپ کی دوسری ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری ادھر دھیان دو، وہ حب تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کی محبت دلوں میں ڈالو. ہاں، دالم بنانا اور پھر ہر ایک کو عالم بنانا یہ ضروری نہیں، یہ فرض کفایہ ہے. پوری بستی میں ایک بن گیا تو کافی ہے، لیکن آپ میں سے ایک ایک کو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڈھے سے لے کر جوان تک، اچھے سے لے کر برے تک، اور لڑکے سے لے کر لڑکی تک، عورت سے لے کر مرد تک، آل اوور اے ٹو زیڈ ہر ایک فرد کے اوپر قرآن پاک ترتیل کے ساتھ پڑھتے آنا فرض عین ہے نا. نماز میں اگر آپ کی تلاوت درست نہیں ہوگی تو پھر حضرت صوفی عبداللہ ابراہیم علیہ الرحمہ بھی ڈنڈا لے کر ماریں گے آپ. سمجھ لینا، ان کا مشن تھا کہ ہمارے بچے قرآن پاک اس لہجے میں پڑھے جیسے سرکار تلاوت کیا کرتے. سبحان اللہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد. لہذا ضروری ہے کہ ہر محلے کے اندر مکتب قائم کرو، ہر نکڑ پہ مکتب قائم کرو، چھوٹی چھوٹی انجمنیں قائم کرو، 20 25 بچوں پر ایک ایک مدرس قائم کرو، بہترین تلاوت، بہترین اذان اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ ہے حضور کا سپنا. کون پورا کرے گا؟ یہ ہے حضور کے ارمان، یہ حضور کی چاہتے ہیں، یہ حضور کی نصیحتیں ہیں. صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے تھے. عامر انصاری وہی تو بچوں کو بیٹھا کر، خاندان والوں کو بیٹھا کر حضور کی میلاد اور کیا کہتے ہیں اس کے واقعات سکھا رہے تھے، اور مارے خوشی کے کہتے تھے حاضر یوم، یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے، سرکار تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اسی لیے شاعر کہتا ہے میلاد کی محفل میں حضور آگے نا تو یہ وہ محفل ہے جس میں سید ابرار آتے ہیں. یہ وہ محفل ہے جس میں سید ابرار آتے ہیں، ملائک لے کے رحمت کے یہاں انوار آتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. یہ محفل رسول ہے، آنکھوں سے چل کے آ. یہ محفل رسول ہے، آنکھوں سے چل کے آ. آئیں گے وہ مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ. آئیں گے وہ مدینے سے، تو گھر سے چل کے آ. واقعی وہ تو مدینے ہی کی محفل تھی اور حضور اپنے حجرہ مقدسہ سے وہاں پہنچ گئے. سچائی تو دیکھو. سبحان اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو سرکار تشریف لائے. اب حضور نے دیکھا وارفتگی کا منظر، لوگ بالکل جھوم رہے ہیں. ابھی آپ کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ارے سنیوں قربان جاؤ، بالکل ایسا ہی منظر اس محفل کا بھی تھا، اس محفل کا بھی تھا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے ہیں ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ. عامر انصاری، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمت کے دروازے کھل گئے مطلب رزق میں برکت آ گئی، صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، امن و عافیت حاصل ہو گئی، ایمان کی سلامتی مل گئی، آخرت میں جنت مل گئی، سب کچھ بیڑا پار. یعنی ایک میلاد مناؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر حساب سے نوازے گا. اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے دربار سے پہلا بمپر انعام ملا. لیکن ہمارے حضور کی شان یہ ہے، کسی بھی ایک بار دے کر چھوڑ نہیں دیتے.
आला हजरत से पूछो सुभान अल्लाह, अजीमुल बरकत से पूछो सुभान अल्लाह, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत से पूछो सुभान अल्लाह, आशिके माहे नबुवत से पूछो। इमाम अहमद रजा पुकार के कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस तरह। सुभान अल्लाह, बेशक। हम ऐसे थोड़ी है कि जो कहें जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं। अरे साहब, दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में बेशक बेशक। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में। बेशक। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा, पहला इनाम ऐसा था, दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। इन्नल्लाह फतह लका अबवाबर रहमा। दूसरा इनाम, वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक। और ऑल ओवर टोटल ए टू जेड सारे के सारे तमाम फरिश्ते तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान। हाँ, कुछ हुआ तो हजरत के पास आते हैं, हजरत तशरीफ लाए, हुजूर हमारे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत के पास, हजरत हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे पास, हजरत हमारे लिए। इतनी क्यों परेशानी करना, महफिल मिलाद मना लो। हम क्या फरिश्ते ज़मीन व आसमान के जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल और अलैहिमुस्सलाम और तमाम फरिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आया? हाँ, वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक। आमिर अंसारी तो खुश हो गए, लेकिन हुजूर, उनका तो दामन भर गया आमिर अंसारी का, दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। हुजूर भी दुआ फरमा रहे, फरिश्ते भी दुआ कर रहे, अब क्या चाहिए? लेकिन हुजूर तो हुजूर है। शान ये है कि मेरे नबी, प्यारे नबी है, मर्तबा बाला तेरा, जिसको मिला, जितना मिला, जो कुछ मिला, सदका तेरा। सुभान अल्लाह। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, है ना। सरकार दे रहे हैं और आखिर में हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन फ़अला फ़िअलका युहल्लु बिहालिका। आमिर अंसारी सुन ले, ये जो कुछ भी इनाम दिया गया वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, जो भी तुम जैसा काम करेगा उसको तुम्हारी तरह ही इनाम से नवाजा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लिए हुजूर ने बम पर इनाम का ऐलान कर दिया। अब ये है सलाए आम है याराने नुक्ता के लिए। ये वो महफिल है जिसमें सैयदे अबरार आते हैं, मलाइक लेके रहमत के यहाँ अनवार आते हैं। सहाबे किराम महफिल मिलाद मनाते थे, है ना। अब इनको नहीं दिखता तो हम क्या करें? जानबूझ के नहीं देखते बाबा, वरना मिलने को क्या नहीं मिलने वाला, हमको मिल गया तुमको भी मिलता। हाँ, बहरहाल वक्त कम है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाओ, लेकिन इंतहाई अदब, तहजीब और कायदे के अंदर। कोई बदतहजीबी, बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, ऑल फॉर नॉलेज नहीं लगने चाहिए। और ये जुलूस हमारे किसी बाप दादा की शादी का जुलूस नहीं है, बल्कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस है। उसका एहतराम, वक़ार बिल्कुल मलहूज़ होना चाहिए। चीख पुकार नहीं होना चाहिए, उछल कूद नहीं होना चाहिए, ऑल फॉर नारे नहीं लगना चाहिए। तहजीब के साथ चलो, सुभान अल्लाह, ताकि पता चले कि ये जो दीवाने चल रहे हैं, आज इनके पैगंबर तशरीफ लाए थे, उनका जन्मदिन है। जब उनके मानने वाले इतने सभ्य है, इतने बाअदब है, इतने मुहज्जब है, ऐसे तहजीब याफ्ता है, तो बताओ वो मुस्तफ़ा जाने आलम कैसे प्यारे होंगे। लोगों को बाकायदा आपके चाल चलन से एक, ये क्या कहते हैं, दावत मिलनी चाहिए और तरगीब मिलनी चाहिए। दोस्ताने गिरामी, महफिल मिलाद का भी मकसद यही होता है कि जहाँ आशिकाने रसूल आप जैसे जमा हो तो कुछ सीरत रसूल के गोशे भी उजागर कर दिए जाएं, ताकि हमें डायरेक्ट हुजूर से जो ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं वो ऑर्डर डायरेक्ट मिल जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन आपके सामने रखता हूँ।
آج کی میلاد کا تبرک سمجھ کے لے کے جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. اے لوگو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آج جوان ہو، بات بالکل مستی چڑھی ہے، دنگا مستی کرتے پھرتے، کسی کا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کی ارے نہیں سنتے، کسی کی کوئی بات نہیں سننے کے لیے تیار. جوان ہو، ارے صرف جوانی تمہارے ہی اوپر چڑھی ہے. اگر جوان تھا کوئی واقعی اور جوان کہلانے کے قابل و لائق تھا تو وہ حضرت علی اکبر تھے. وہ بھی تو جوان تھے نا، لیکن بھری چلچلاتی دھوپ میں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے غلامی ادا کیا. آج اگر باپ سے کچھ تھوڑا ایسی ویسی ہو جائے تو یہ بچے باپ کو 10 باتیں سنا دیتے. وہاں امام علی مقام کی شان دیکھو کہ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں میرے مالک اجازت دیجیے ابا حضور کہ میں بھی جاؤں اور اسلام کے لیے اپنی جان قربان پیش کروں. جوان ایسے ہونے چاہیے. ہر جگہ تاؤ دکھانے کے یہ جوانی نہیں ہوتی، بلکہ جہاں تاؤ دکھانا ہے وہاں تو دم دبا کے نکل جاتے ہیں. ارے بھلتے ہی جگہ تاؤ دکھاتے، ارے ماں باپ کے اوپر کیوں؟ یہ ماں وہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر والی جنت ان ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی. حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اور باپ کو ایسا ویسا مت سمجھو، یہی باپ وہ ہے کہ دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ. باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی مرتبہ رکھتی ہے جیسے کسی پیغمبر کی دعا اپنی امت کے لیے ہوا. غوث و خواجہ کی دعا سے بڑھ کر آپ کے باپ کی دعا آپ کے حق میں درجہ رکھتی ہے. لیکن گھر کے پیروں کو ملیدے کی چوری، بابا کو کوئی پوچھتا نہیں، اور بھلتے بابا 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھی پہننے والے ان کے پیچھے بھاگتے پھرے، سٹے کا نمبر بتانے والے کے پیچھے بھاگتے پھر رہے. ارے ایسا مت کرو، بلکہ اللہ کے پیارے بندو اللہ کی طرف آؤ، رسول اللہ کی محبت کا جام پیو، امامین حسنین کریمین کے قدم چوم لو. یقیناً رب کی رحمتیں تمہاری بلائے لیں گی اور تمہیں جنت آخرت میں ملیں گی اور دنیا کے اندر کامیابی بھی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری جنت تمہاری دوزخ گھر کے اندر ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں جنت پکی، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیے جہنم پکی. بھلے کتنا بڑا حاجی ہو، بھلے کتنا بڑا نمازی ہو، بھلے کتنا بڑا دانشور ویر ہو، کوئی مطلب کا نہیں. ماں باپ جس کے صحیح، جس کا باپ راضی اس کا خدا راضی. رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. حضور نے فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی. تو بات کیا ہوئی؟ شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک. اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج تندرست ہے، ہٹے کٹے ہیں، فل فارم میں ہے تو زیادہ اچھل کود نہیں مچانے کا. ورنہ اللہ تعالیٰ کا نس دیکھ کے نستر مارے گا، حالت خراب ہو جائے گی. رب تعالیٰ کے لیے یہ دنیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں ہے دنیا کی. بلکہ دیکھا اپنے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک کورونا سے بند کرا دیا تھا. کورونا کیا؟ سوئی کی نوک اور اس کی کیا کہتے ہیں نوک کے اوپر 1 کروڑ سے بھی زیادہ کورونا بیٹھے آپ کو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم ایسے نظارہ کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اتنے مہین اتنے بھاری کورونا کے جیو جنتو جیوانو کیٹانو. بتاؤ بھلا، آپ بڑے بڑوں کی ہتھیلی مروڑنے کی طاقت رکھتے، وہ جیوانو کیٹانو کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن اور تالا لگا کے رکھ دیا تھا.
समझ में आई बात? अल्लाह की कुदरत देखो, जब वो भेजता है कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो तो इतना पावरफुल कि पूरी दुनिया लड़क जाए और लॉकडाउन लग जाए, रब ताला ने अपने महबूब को भेजा, कितनी शक्तिशाली बनाकर भेजा हो। अल्लाह ताला ने अबाबील को भेजा था। अबाबील, अलम तरा कैसा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। वो अबाबील इतना सा परिंदा 3 पत्थर लेकर आया था, अल्लाह ने भेजा, इतना पावरफुल था, ऐसा एक दाना डाले तो फौजी का लोहे का टोप जो खोपड़े पर पहना था वो फटता था, वो फिर अंदर घुसता, छाती फटती थी और अंदर जाता हाथी के अंदर, तो अंदर भी बम ब्लास्ट जैसा बाकायदा हिरोशिमा नागासाकी जैसा ब्लास्ट होता था। देखते ही देखते सारे हाथी और हाथी वाले कास्फी माकूल चबाए हुए भुस की तरह हो गए थे। अस्फे माकूल जानते हो किसको कहते हैं? बकरी पालते हैं ना, बकरी जैसे उसको हरा हरा प्यारा प्यारा सा चारा मिल जाए तो गपर गपर खा लेती, गैया वह गपर गपर खा लेती, भैंसिया वह चबर चबर खा लेती। उसके बाद देख लेती कि नो टेंशन विदाउट परमिशन, बहुत अच्छा हो गया, पेटवा फुल हो गया, अब जाके किनारे बैठ जाती है। अब कौन हमारा का बिगाड़ेगा, एक कौ दाना तो लेकर नहीं जा सकता, सब हमने पेट में जब्त कर लिया है। अब किनारे बैठ कर फिर हुच्च करके लेती है, गुचकी अंदर आती है, फिर उसको डबल से चबाती है। किसको? उसको बोलते हैं जुगाली करना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? जुगाली। अब वो जुगाली करने के लिए डबल से रिपीट वो अंदर जब लाती है, उंगली डाल कर उसके मुंह में से निकाल के देखो तो उसका हाल क्या होता? चबाया हुआ भूसा, वही है अस्फे माकूल। अल्लाह ताला ने हाथी और हाथी वालों को ये अस्फे माकूल की तरह बना दिया। कैसे? उसके भेजे हुए परिंदों के जरिए। रसूलुल्लाह कितने पावर लेकर आए थे, सुभान अल्लाह, कि जहाँ उंगली उठी शान के 2 टुकड़े, इशारा किया सूरज डूबा पलट आया, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाट, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। क्या शान है मुस्तफ़ा की। तो बहरहाल ये कि अपनी तंदुरुस्ती को सब मत समझो, अल्लाह चाहे तो कहाँ तंदुरुस्ती गायब हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। लिहाजा तंदुरुस्ती आज है तो कुछ नेकी कर लो, इससे पहले के बीमार हो जाओ। बीमार कभी हो गए ना तो कुछ अच्छा नहीं भैया। अभी एक हमारे ताल्लुकात में अचानक उसके क्या मतलब वो बॉल खराब हो गए, एकदम हट्टा कट्टा जवान बच्चा 25-30 साल का, चलते नहीं जम रहा उसको। बोले उसके बाल काटना पड़ेंगे, स्टील के बॉल डालना पड़ेंगे। वादे हो गए जिंदगी भर के, उसके किरकिरी हो गई। जरा अंदाजा तो लगाओ। सेहत बड़ी नेमत है, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, लिहाजा उस नेमत का शुक्र अदा करो। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का ये शेर याद करो, इबादत के यही दिन है बुढ़ापे में, कहाँ मुमकिन जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवा तुम हो। हाँ, और शबाब का कबला हरमी का, और सेहत का कबला शुक्मी का, गिना का कबला फक्री का। अपनी मालदारी को गरीबी से पहले गनी मत जानो। आज मालदार है, 2 पैसे आपके पास है, अल्लाह ने देने वाला बनाया, तो ज़्यादा दिमाग में मस्ती मत घुसाओ, है ना। और खूब मतलब ऐसा तमाशा वगैरह मत करो, बल्कि सुन्नत और शरीयत की पासदारी करो, ज़कात पूरी निकालो, गरीबों की गमखारी करो। ख़ास तौर पे आपके अपने रिश्तेदार जो अपने भांजे भतीजे और भतीजियाँ बेचारी जाती है काम करने के लिए और फिर कुछ कमाती है तो पेट भर सकती है, ताज्जुब बल्कि लानत है ऐसे चचा बड़े अब्बा पर कि जिसकी भांजे भतीजी ये बाकायदा जाकर काम करती है और दूसरों के सामने वो बेचारी पर्दा नहीं कर पाती। जरा बताइए ऐसे चचा बड़े अब्बा की दौलत किस काम की?
اپنے خاندان کی آن بان شان مان مریادہ کا دھیان رکھو، اور پہلے اپنے خاندان کے غریبوں، پہلے خیش بعد میں درویش۔ مدرسے کو بھی بعد میں دینا لگے تو مسجد کو بھی بعد میں دینا، پہلے گھر کا دیکھو۔ لیکن ہوتا کیا، گھر کا تو دیکھتے نہیں، مسجد کو والوں کو بولتے نہیں وہ کیا ہے ہمارے خاندان میں بہت دینے کے لینے کا رہتا، جبکہ جو ایسا بولتا نا وہ کہیں کچھ نہیں دیتا، خاندان والوں کو بھی نہیں دیتا، مسجد والوں کو صرف ٹرکانے کے واسطے ایسا بولتا ہے، تو یہ بھی غلط کام ہے۔ تو یہ غنا کا قبل فقری کا، کب فقیری آ جائے پتہ نہیں بھائی۔ ہاں، اور صحت فراغ کا قبل شغلی کا، اپنی فرصت کے لمحات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، لہذا کچھ نیک عمل کر لو، نماز پڑھنا سیکھ لو، مسائل شرعیہ سیکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مصروف ہو جاؤ گے تو آپ ہزار چاہو گے تب بھی آپ کے پاس فرصت نہیں رہے گی۔ آپ کا دل روئے گا کہ یار کاش میں سورہ فاتحہ یاد کر لیتا، نماز کا طریقہ یاد کر لیتا، لیکن آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں رہے گا۔ لہذا ٹائم ہے، لہذا وقت کو سونے میں مت گزارو بلکہ وقت کا سونا بناؤ، اور باقاعدہ ٹائمنگ از منی، وقت کو صحیح انداز میں خرچ کرو۔ یہ اور حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ حضور کے پیارے پیارے سندیش ہے، حضور کے ارشادات ہے، حضور کے فرمودات ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے آپ کے سب کے لیے۔ سرسری طور پر ایک حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضور کو کیا علم غیب؟ سنو کیسا علم غیب ہے۔ حضور نے ایسا بتایا جیسے ہمارے گھر گھر کا سرویکشن، نریکشن، پریکشن کر کے پوری سرچ رپورٹ کی باقاعدہ آپ نے فارمیٹ جاری کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، جب میری امت 15 باتیں کرے گی ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ آج بلائیں اتر رہی ہے تو کیوں؟ ذرا آپ دیکھو، اور حضور کی زبان کی سچائی کے بارے میں خود آپ اندازہ لگاؤ۔ ایسا لگتا ہے جیسے مدینے کے تاجدار وہاں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم کو نہیں، ہمارے گھر کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل کے حال کو دیکھ رہے ہیں، اور 1400 سال پہلے رپورٹ جاری فرماتے ہیں۔ جب 15 باتیں کرے گی چاروں طرف سے مصیبتیں آئے گی۔ اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو ذاتی مال لوگ تصور کر لیں گے، یعنی قوم کی پراپرٹی ذاتی پراپرٹی مان لیں گے لوگ، یعنی خیانت کریں گے، گھپلے کریں گے، گھوٹالے کریں گے۔ والامانت مغنمہ، امانت داری ختم ہو جائے گی۔ کسی نے کچھ امانت رکھا تو اس کو پھوکٹ کا مال اور غنیمت سمجھ لیں گے، بہت اچھی بات ہو گئی، مل گئی، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ امانت داری ختم ہو رہی ہے، جبکہ آج مسلمانوں کا کریڈٹ کوئی کام کا نہیں، کوئی بینک لون دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی گارنٹر گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ امانت داری ختم ہو رہی ہے، جبکہ ہمارے پیغمبر جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ صادق الوعد الامین، خون کے دشمن، خون کے پیاسے جان کے دشمن کی امانت بھی حضور کے پاس موجود تھی۔ تو والامانت مغنمہ، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ والزکات مغرمہ، زکات کو جبری تاوان اور وصولی، ٹیکس جبری وصولی تصور کیا جائے گا۔ زکات کوئی دیتا نہیں ہے نا، سوچتے ہیں یار کیا زبردستی کا 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے دے دینے کا، غریبوں میں بانٹ دینے کا، پھکٹ کے پیسے آئے کیا؟ ایسا بولتے لوگ، ہے نا؟ یہ غلط بات ہے۔ ارے 2.5% نکال، 97.5% تو رکھ۔ تربوز کھاتا تو سارا تربوز کھا لیتا کیا؟ چھلٹے پھینکنا پڑتے نا، آم پورا کھا لیتا کیا؟ گٹلی تو پھینکنا پڑتی نا، چھلٹا پھینکنا پڑتا نا۔ اور جو بھی چیز دیکھ لے کچھ نہ کچھ تو اس کا ویسٹیج جاتا۔ ایسے ہی تمہاری مال کی کمائی میں سے یہ زکوٰۃ ویسٹیج ہے جو غریبوں کا حق ہے، دینا پڑے گا۔ وہ زکوٰۃ مغرمہ، اطاع رجل زوجتہ، آدمی بیوی کا کہنا مانے گا۔ وعق امہ، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ برا صدیقہ، دوست سے اچھا سلوک کرے گا۔ جفا اباہ، باپ کے ساتھ ظلم کرے گا۔ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، آدمی کی تعظیم اس کے شر کے ڈر سے کی جائے گی۔ سلام نہیں کریں گے دادا مار دے گا،
تو سلام علیکم دادا، پہلے دادا کو سلام، مولانا کو بعد میں سلام ہوتا نا. اکرم الرجل مخافت شرہ، شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی. دارو کتنی پی رہے لوگ، ہے نا؟ تو بولے وہ نہیں، بولے وہ ریڈ بل ہے، بولے وہ تو کیا کہتے وہ انرجی ڈرنک ہے. ابھی تو کیا مطلب پیشاب اور منہ پینے کے پیچھے پڑا ہے. ارے مزے سے تو بادام کھا، کاجو کھا، کشمش کھا، پستہ کھا. اللہ نے اتنی اچھی نعمتیں رکھا، وہ چھوڑتا بھلتی چیزیں کھانے کے پیچھے دوڑ رہا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے شربت الخمور، لبس الحریر، ریشم پہنا جائے گا. باریک کپڑے عورتیں پہنتی ہے، آدمی تو بیچارہ کپڑے پہ کپڑے، کپڑے پہ کپڑے، اتنے کپڑے، اور عورتیں نیٹ والے کپڑے پہن کے چل رہے. اتنی گرمی ان میں آ گئی. غلط بات. جو عورت ایسے بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے، دراصل وہ اپنے خاندان کے مردوں کی بے غیرت ہونے کا اعلان کرتی ہے. لبس الحریر واتخذت القینات، گانے والی کے لوگ عاشق ہو جائیں گے. جگہ جگہ گانے والی، گانے چلتے رہیں گے. والمعازف، ڈھول تاشی باجے بالکل دھوم دھاکے سے بجیں گے. اور کانا زعیم القوم ارذلہم، اور لوگوں کا سردار جو ہے انتہائی کمینہ انسان ہوگا. اور لعن آخر ھذہ الامت اولھا، اس امت کے بعد والے پہلے والے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے. آج ہے نا؟ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے بولتے باپ کو کیا کرے تم نے؟ سب میں نے کرا. تو بعد والے پہلے بزرگوں پر لعنت کریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب یہ 5 چیزیں ہو تو سرکار نے مولا علی سے فرمایا کہ فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا. یہ باتیں ہونے پر سرخ آندھی یعنی آگ زنی، اور ریحًا حمراء خصفًا أو مسخا، اور بھوچال، بھوکمپ، اور مسخ یعنی طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے وائرس کا تم انتظار کرنا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دوستان گرامی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 15 باتیں آج ہمارے قوم کے اندر ہے کہ نہیں؟ لہذا ہماری ذمہ داری ہے اپنی قوم سے یہ ساری گندگی دور کرو. مصطفیٰ کے ماننے والے ہو، مصطفیٰ کی مان کے چلو. صرف ماننا ضروری نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے، مان کے چلنا بھی ضروری ہے. الہ العالمین ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، اور عامل کامل بنائے. السلام علیکم. السلام علیکم. 1 منٹ رکیے، آپ جگہ میں بیٹھ جائیے. 1 منٹ رکیے.